آج ہم 10 ایسے ایڈیمز کو کور کریں گے جو ڈیلی لینگویج کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایڈیم کی ڈیفینیشن سمجھنی ہوگی کہ ہم ایڈیم کہتے کسے ہیں۔ ایڈیم ہمارے پاس ایک ایسا فریز ہوتا ہے یا ایک ایسی ایکسپریشن ہوتی ہے جہاں پر ہم ان کی لیٹرل میننگ نہیں کرتے۔ مینس اگر میں کہوں ہٹ دا بکٹ، ہٹ دا بکٹ کی جو لغوی معنی ہے، جو لٹرل میننگ ہے، وہ یہ کہ اس نے بکٹ کو ہٹ کیا، لیکن ایز این ایڈیم آپ اس کی اس طرح کی میننگ نہیں نکالیں گے۔ انہی ایڈیمز کو آپ اپنے ایوری ڈے لینگویج کے اندر استعمال کر کے ایک یونیک سا انداز اپنا سکتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو ایک اچھے طریقے سے، ایک مؤثر طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ دا فرسٹ ایڈیم از بریک اے لیگ۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک فریز ہے اور بیسیکلی ہمارے پاس ہی ایک ایڈیم ہے۔ آپ اس کی لیٹرل میننگ نہیں کریں گے، لغوی معنی نہیں کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں بریک اے لیگ بیسیکلی ایک ایڈیم، اور اس کا مطلب کسی کو نیک خواہشات دینے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ مینس گڈ لک، بریک اے لیگ سے مراد گڈ لک، یوز ٹو وش سم ون گڈ لک۔ ود ایگزامپل، یو ہیو این ایگزام ٹمارو، بریک اے لیگ۔ تمہارا کل ایگزام ہے، امتحان ہے، بریک اے لیگ مینس گڈ لک، یعنی خدا آپ کو کامیاب کرے، کامیابی آپ کے نصیب میں ہو۔ دا نیکسٹ ایڈیم از ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ۔ کسی چیز کو بالکل صحیح بیان کرنا، ایگزیکٹلی ٹو دا پوائنٹ آپ کسی چیز کو ہٹ کرے اپنی باتوں کے اندر، اس کے لیے آپ اس ایڈیم کا یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈسکرائب سم تھنگ ایگزیکٹلی۔ ود ایگزامپل، ہی ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ when he said we need better team work۔ اس نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں بہتر ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ He hit the nail on the head means exactly اس نے صحیح بات کی، بالکل to the point بات کی، ادھر ادھر کی بات نہیں کی۔ The next idiom is bite the bullet۔ bite the bullet سے مراد کسی بھی مشکل چیز کو، ڈیفیکلٹ چیز کو، کسی ٹربل کو یا ناگوار چیز کو بہادری سے برداشت کرنا۔ اس کے لیے آپ اس ایڈیم کا یوز کر سکتے ہیں، ٹو ڈو سم تھنگ ڈیفیکلٹ اور انپلیزنٹ بریولی۔ یہاں پر اگزامپل دیکھیں، آئی ڈونٹ لائک پبلک اسپیکنگ بٹ آئی ہیو ٹو بائٹ دا بلٹ اینڈ پریزنٹ مائی پروجیکٹ۔ مجھے عوام کے سامنے بولنے کا ڈر ہے، لیکن مجھے ہمت کر کے اپنی پریزنٹیشن دینی ہوگی۔ دا نیکسٹ ایڈیم از لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ۔ غلطی سے کسی راز کو فاش کرنا، ٹو ریویل اے سیکرٹ ایکسیڈنٹلی۔ یہاں پر ایگزامپل دیکھیں، سارا لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ اباؤٹ دا سرپرائز پارٹی۔ سارا نے سرپرائز پارٹی کے بارے میں راز فاش کر دیا، مینس وہ پارٹی سرپرائز دی، لیکن سارا نے کیا کیا کہ پہلے سے ہی بتا دیا، راز فاش کر دیا۔ دا نیکسٹ ایڈیم از انڈر دا ویدر، مینس بیمار یا طبیعت خراب محسوس کرنا، فیلنگ سک اور unwell۔ With example, I will not come to work today. I am feeling under the weather۔ میں آج کام پر نہیں آ سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ I am feeling میں محسوس کر رہا ہوں under the weather۔ under the weather means طبیعت کا خراب ہونا یا بیماری محسوس کرنا، بیمار ہو جانا۔ The next idiom is the ball is in your court۔ means جب بھی کسی کے پاس پاور آ جائے، اتھارٹی آ جائے، وہ فیصلے لینے کے قابل ہو جائے، آپ اسے یہ ایڈیم کہہ سکتے ہیں کہ دا بال از ان یور کورٹ۔ مینس اب تمہاری باری ہے فیصلے کرنے کی یا کچھ اور کرنے کی، اب تمہارے پاس اتھارٹی آ گئی ہے، آبویسلی تم ہی وہ سارے فیصلے کر پاؤ گے جو تم چاہتے ہو یا پبلک چاہتی ہے۔ ایگزامپل دیکھیں، آئی ہیو گیون یو آل دا ڈیٹیلز سو ناؤ دا بال از ان یور کورٹ۔ میں نے تمہیں تمام تفصیلات دے دی، اب فیصلہ تمہارا ہے، اب تم ڈیسیژن بنا سکتے ہو۔ دا نیکسٹ ایڈیم از پیس آف کیک۔ پیس آف کیک سے مراد کوئی بہت آسان کام، ایسا کام جو آپ چٹکیوں میں کریں، بالکل آسانی کے ساتھ کریں، اس کے لیے آپ اس ایڈیم کا یوز کر سکتے ہیں، پیس آف کیک، سم تھنگ ویری ایزی ٹو ڈو۔ ایگزامپل دیکھیں، دیٹ میتھ ٹیسٹ واز اے پیس آف کیک۔ وہ میتھ کا ٹیسٹ بہت ہی آسان تھا۔ دیکھیں اب ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے کہ ایڈیمز کی ہم لٹرل میننگ نہیں کریں گے۔ اب پیس آف کیک کی اگر آپ لٹرل میننگ کریں، لغوی ٹرانسلیشن کریں، اس سے مطلب کیک کا ٹکڑا۔
لیکن ہم آلریڈی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم لٹرل میننگ نہیں کریں گے. سو یہاں پر پیس آف کیک سے مراد کوئی آسان کام. دا نیکسٹ ایڈیم از اسپیل دا بینز. اسپیل دا بینز ہمارے پاس ایک ایڈیم ہے اور اس کا مطلب کسی راز کی معلومات دے دینا. کسی بندے کو آپ سیکرٹ انفارمیشن دے، ڈیٹا دے، ریویل کرے اس کے سامنے، تو اس کے لیے آپ اس ایڈیم کا یوز کر سکتے ہیں اسپیل دا بینز. ایگزامپل دیکھیں، ہی اسپیلڈ دا بینز اباؤٹ دا نیو پروجیکٹ بیفور دا آفیشیل اناؤنسمنٹ. اس نے نئے منصوبے کے بارے میں سب کو پہلے سے ہی بتا دیا، اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی بتا دیا. دا نیکسٹ ایڈیم از برن دا مڈ نائٹ آئل. اب اس کا مطلب دیر رات سے محنت کرنا، ہارڈ ورک کرنا، راتوں کو جاگ جاگ کر. ٹو ورک لیٹ انٹو دا نائٹ. ود ایگزامپل، آئی ہیڈ ٹو برن دا مڈ نائٹ آئل ٹو فنش مائی اسائنمنٹ. میں نے اپنا اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے رات دیر تک محنت کی. دا نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ ایڈیم از ہٹ دا سیک. اس سے مراد سونے کے لیے جانا، بیڈ کی طرف اپنی آنکھوں میں نیند لے کر جانا، مینس سونے کی طرف جانا. ٹو گو ٹو بیڈ. ود ایگزامپل، آئی ایم ریئلی ٹائرڈ سو آئی ایم گوئنگ ٹو ہٹ دا سیک ارلی ٹو نائٹ. میں بہت تھکا ہوا ہوں اس لیے آج جلدی سو جاؤں گا.